بارش کی جھڑی کے بعد گاؤں کی مٹی مہک رہی تھی۔ ہر طرف کھیتوں میں پانی کھڑا تھا۔ بچے کیچڑ میں کھیل رہے تھے۔ زین اپنے دوست عادل اور منیب کے ساتھ کھیتوں کی طرف گیا۔ اچانک ایک جگہ مٹی کا ڈھیر عجیب طرح کی چمکنے لگا۔ زین نے حیرت سے کہا، یہ کیا ہے؟ مٹی میں کچھ چمک رہا ہے۔ زین نے ہاتھ بڑھایا اور مٹی کو ہٹایا۔ اندر سے ایک مٹی کا بنا ہوا تاج نکل آیا، جو حیرت انگیز طور پر روشن میں دمک رہا تھا۔ تینوں دوست دم بہت رہ گئے۔ منیب نے کہا، یہ تو کسی بادشاہ کا لگتا ہے۔ عادل نے ہنس کر کہا، ہمارے گاؤں کا بادشاہ مل گیا۔ زین نے کہا، ہمیں یہ دادی جان کو دکھانا چاہیے، وہ پرانی چیزوں کے بارے میں سب جانتی ہے۔ تینوں دوڑتے ہوئے دادی کے پاس گئے۔ دادی نے تاج کو دیکھتے ہی گہری سانس لی اور بولی، یہ تاج صرف طاقت یا دولت کا نشان ہے، اس کے پیچھے قربانی کی کہانی چھپی ہوئی ہے۔ دادی نے بتایا کہ بہت برس پہلے ایک نیک سردار نے گاؤں کو دشمنی سے بچایا تھا۔ اس نے اپنی جان کی قربانی دی اور لوگوں نے محبت میں ایک تاج جو مٹی کا بنا ہوا تھا زمین میں دفن کر دیا۔ یہ تاج ہماری جڑوں کی یاد دلاتی ہے۔ دادی نے کہا۔ زین کی آنکھیں چمکنے لگیں، ہمیں اس سردار کی کہانی مکمل جاننی چاہیے۔ عادل اور منیب بھی پرجوش ہو گئے۔ تینوں نے فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں کے بزرگوں کے کھنڈرات اور پرانے ریکارڈز کی مدد سے سچائی کھوجیں گے۔ ایک نیا ایڈونچر ان کا منتظر تھا۔ تحقیقات کرتے کرتے وہ گاؤں کی سب سے پرانی کنویں تک پہنچے۔ کنویں کی دیواروں پر پرانی تحریر کنندہ تھی۔ زین نے کہا، یہ کوئی نشانیاں لگتی ہیں۔ عادل نے موبائل سے تصویر لی تاکہ وہ دادی یا استاد صاحب سے پوچھ سکے۔ گاؤں کے اسکول کے استاد صاحب نے تصویریں دیکھ کر بتایا، یہ پرانی دیہی زبان میں لکھا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اصل تاج دلوں میں بستے ہے، مٹی میں نہیں۔ سب دوست حیرت میں ڈوب گئے۔ تاج کا راز اور بھی گہرا ہونے لگا۔ منیب نے ایک رات خواب دیکھا کہ جھونپڑی کے پیچھے کچھ چھپا ہے۔ اگلے دن وہ تینوں پرانے جھونپڑے کے پاس گئے۔ مٹی کھودتے کھودتے انہیں ایک صندوق ملا۔ صندوق کے اندر ایک پرانا خط تھا جس میں قربانی، محبت اور وفاداری کی کہانی لکھی تھی۔ خط میں لکھا تھا، جس دل میں وفا اور قربانی ہوگی وہاں اصل بادشاہ ہوگا۔ زین نے کہا، ہمیں یہ خزانے سب کے ساتھ بانٹنا چاہیے۔ انہوں نے خط اور مٹی کے تاج کو گاؤں کے بیچ میں رکھ دیا اور سب کو دعوت دی کہ آئے اور اصل خزانے کو دیکھیں۔ گاؤں والوں نے جمع ہو کر خط پڑھا اور تاج دیکھا۔ سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بزرگوں نے کہا، ہم نے محبت کی قدر بھلا دی تھی، اب وقت ہے اسے واپس لانے کا۔ بچوں نے فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں میں محبت اور اتحاد اور اعتماد کی مہم شروع کریں گے۔ زین، عادل اور منیب نے گاؤں میں بیماروں کی مدد کرنا، بھول کے کام آنا اور اسکول میں علم پھیلانا شروع کیا۔ مٹی کا تاج گاؤں کے بیچوں بیچ لگا رہا تاکہ ہر آنے والا اسے دیکھ کر اصل خزانے کی حقیقت کو سمجھے۔ زین نے استاد صاحب سے پوچھا، کیا تاج ہمیشہ چمکتا رہے گا؟ استاد صاحب مسکرائے، جب تک دلوں میں محبت اور قربانی کا نور زندہ ہے، یہ تاج چمکتا رہے گا۔ اصل تاج سونا یا ہیرے نہیں، سچے دل کی روشنی ہے۔ کچھ مہینے گزرے، اب گاؤں بدل چکا تھا۔ لوگ زیادہ مہربان، بچے زیادہ ذمہ دار اور لوگ زیادہ خوش تھے۔ مٹی کا تاج صرف ایک نشانی نہیں بلکہ گاؤں کی نئی روح بن گیا تھا۔ زین اور اس کے دوستوں نے سیکھ لیا تھا، اصل خزانہ محبت، قربانی اور یادوں میں زندہ ہے۔